شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگ دوستوں، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دوں تاکہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد
کسی کی محتاج نہ ہو۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اپنی اولاد کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے انسان محنت بھی کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے دن رات ایک کرتا ہے۔ اپنی اولاد کے 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ مستقبل کے لیے اپنی ساری زندگی کو کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے کہ یہ جو 80 سالہ 90 سالہ 100 سالہ جو مستقبل ہے یہ بہتر بن جائے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ہر شخص یہ کام کرے اس کے لیے بہتر ہے، لیکن ہم میں اکثر صرف اسی مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل جو 60 70 80 100 سال کی محدود مدت تک نہیں ہے بلکہ نہ ختم ہونے والا مستقبل ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں محنت یا اپنی اولاد کی اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بہت کم سوچتے ہیں۔ کیا ایسا بھی کوئی کام ہے کہ اگر اپنی اولاد کو اس بات پہ لگا دیا جائے یا اس عمل پہ لگا دیا جائے تو اس کی دنیا کے اندر جو مستقبل محدود ہے 60 70 80 90 100 سال تک وہ بھی بہتر ہو جائے اور پھر نہ ختم ہونے والا مستقبل جو اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہونے والا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے، اور انسان جب اس دنیا سے چلا جائے اور دنیا سے سارے رشتے ناطے تعلق ختم ہو جائیں اور انسان قبر کے اندر ہو تو اس کے قبر کے اندر بھی وہ اس کے دنیا کے اندر کیے ہوئے کام وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے عزت احترام مقام مرتبے کا ذریعہ ہو، قبر کے اندر اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے، میدان حشر میں ساری کائنات کے سامنے کائنات کا رب اس کو عزت اور احترام اور وقار کا مقام عطا کرے، وہ مستقبل اس کے لیے ہم میں سے بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ آج ہم اس مستقبل کے حوالے سے چند چیزیں ذکر کریں گے اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار بھی کریں گے، اور اس مستقبل کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار بھی ہوں گے اور اپنی اولاد کے اور اپنے اس مستقبل کے لیے انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دنیا کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ساتھ جائیں گی۔ اس وقت جس وقت انسان اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا جنازہ اٹھایا، لوگ ساتھ ہیں، دوست و احباب عزیز و اقارب رشتہ دار سبھی لوگ ساتھ ہیں، اور اس کو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جلدی سے جنازہ پڑھا دیا جائے تاکہ یہ معاملہ جلدی نپٹا دیا جائے
اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ قبر میں اتارنے کے بعد اور اس کو دفن کرنے کے بعد رشتہ دار، دوست و احباب، اس پر جان نشاور کرنے والے قریبی لوگ سبھی واپس آ جاتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ اس وقت انسان کو ضرورت ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا عمل ہو جو اس کی قبر میں، جس وقت سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس کا ساتھ چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں، اس وقت اسے ضرور